بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بس یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جوں ہی غسل دینے والی عورت نے مدرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت بھی ساتھ گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود الگ نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مروڑا۔ غرض جو ممکن تھا انہوں نے وہ سب کیا، لیکن بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور آس پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحب اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کر دیا جائے اور میت کو اس ہاتھ سمیت دفن کر دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک جا پہنچی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر امام مالک نے حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہذا اس کو حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تکمیل ہوئی اور پھر پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ دوستو، آج کل کے دور میں لوگ کسی پر تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ استغفر اللہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور قیامت تک جاری رہنے والے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔